نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو، جنات کو، ان میں بھی مراتب اور تفاوت ہے مرتبہ کے لحاظ سے اور فضیلت کے لحاظ سے۔ فرشتے وہ جنات سے افضل ہے اور فرشتوں سے مجموعی طور پر انسان افضل ہے۔ انسانوں میں انبیاء افضل ہے، انبیاء میں پھر یہ ہے کہ اولو العزم جو انبیاء ہے وہ افضل ہے، اور سب میں تمام نبیوں میں پوری کائنات میں سب سے افضل آخر النبیین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل خیر الرسل ہے، تمام انبیاء میں بھلا اور تمام سے افضل اور بہتر خیر الرسل ہے۔ اور آپ کی جو امت ہے یہ امت خیر الامت ہے، تمام امتوں میں سب سے بھلی امت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ ایک ایسی بھلی امت ہو کہ آپ کو پیدا کیا گیا خلق خدا کو آپ نفع پہنچائیں گے۔ اخرجت للناس لنفع الناس، آپ سے خلق خدا کو نفع ہو، آپ اللہ کے حکم بیان کریں گے اور منکرات سے روکیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے نبی آپ کا خیر الرسل ہے اور آپ یہ کہ خیر الامم ہے، تمام امتوں میں سب سے بھلی امت۔ اور عجیب بات ہے، جو آپ کا شہر ہے جہاں مکہ، جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور پیدائش ہے آپ کی، وہ مکہ خیر البلاد ہے۔ اور علماء اس کو لکھتے ہیں کہ قلب الارض، پوری کائنات کا دل ہے۔ اور دل کے بارے میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دل رئیس الاعضاء ہے، دل فیصلہ کرے گا کہ یہ کام کرنا ہے تو ہاتھ بھی اٹھے گا، دل نے فیصلہ کرنا ہے کہ چلنا ہے تو پاؤں بھی بات مانیں گے، دل نے فیصلہ کر لیا کہ کھانا ہے روزہ توڑنا ہے تو توڑیں گے، دل نے فیصلہ کر دیا گناہ کرنا ہے تو کریں گے۔ مکے کو کہا گیا کہ قلب الارض ہے، وہ کائنات کا دل ہے، اور دل تمام اعضاء کا رئیس ہوتا ہے۔ تو مکہ بھی جتنے بھی علاقے ہیں پوری سرزمین میں سب سے زیادہ قیمتی مکہ خیر البلاد ہے۔ مدینہ بھی خیر البلاد ہے، جہاں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد رہے، 13 سال مکہ میں رہے۔ مدینہ بھی، اس میں بھی وہ بھلائیاں ہیں، لیکن اصل بھلائیوں کا مرکز وہ مکہ ہے۔ پھر اللہ کی شان ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوگی وہ خیر الکتب ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ خیر الکتب ہے، تمام کتابوں میں بھلی کتاب ہے۔ جو جبریل اس کو لے کر کے آیا وہ خیر الرسل ہے، خیر الملائکہ، تمام فرشتوں میں سب سے بھلا۔ اور جس رمضان کے مہینے میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا مغرب کی نماز کے بعد، وحی کا سلسلہ رمضان میں شروع ہوا، تو رمضان خیر الشہور ہے، تمام مہینوں میں سب سے سب کا سردار ہے۔
لیکن قرآن کا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اور لیلۃ القدر میں. تو شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ سب سے بھلی رات ہے. رمضان سب سے بھلا مہینہ اور شب قدر وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر سب سے بھلی بہتر رات. پھر آسمانی دنیا پر تو بیک وقت نزول ہوا ہے. وہاں سے پھر 23 سال آہستہ آہستہ جبریل علیہ السلام ضرورت کے مطابق کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی چھوٹی صورت، کبھی بڑی صورت، جس طرح مسائل لوگوں کے سامنے آتے رہے، لوگوں کو ضرورت پڑتی رہی. مسائل کی آمد اور ضرورت کے لحاظ سے کہیں تیمم کا مسئلہ کہ پانی نہیں مل رہا کہ کیا کریں گے، تو پھر فوراً جبریل آ گئے کہ جی یہ تیمم مٹی سے بھی آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. کہیں دشمن کا خطرہ ہے کہ جی ہم اطمینان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ بے خوف و خطر ہو کر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا کہ بعض صورتوں میں دوڑ کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی ہو گیا کہ دوڑ لگائیں، دوڑتے ہوئے بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، سواری میں بھی آپ کو نماز کی اجازت ہے. اور امام صاحب آپ کا وہ ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھائیں، دوسری جماعت دشمن کو سنبھالے. تو جس طرح بھی ضرورت ہوتی رہی اس طریقہ پر یہ ہے کہ قرآن کا نزول ہوتا رہا. تو اس وجہ سے یہ جو شب قدر ہے اس کو لیلۃ خیر من الف شہر کہ 1000 مہینوں سے تمام مہینوں میں اور سب سے بہتر رمضان ہے. اور یہ جو رات ہے تمام راتوں میں سب سے بھلی رات ہے شب قدر. اور عجیب شان ہے اللہ کی کہ جو آدمی اس کو حفظ کرتا ہے نا، اس کو حفظ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو اس کو یاد کرتا ہے اپنے سینے میں اس کو کہتے ہیں کہ تمام انسانوں میں چاہے وہ نابینا بھی ہے اور رنگ کا کالا بھی ہے لیکن تمہارے خوبصورت پٹھان سے اور سندھی سے وہ زیادہ قیمتی ہے. اور جو اس کو پڑھانے والا لنگڑا لوڑا ہے، رنگ کا کالا ہے، وہ بھی سب سے بہتر ہے. یہ فیصلے آسمان کے، یہ زمین پر فیصلے نہیں ہوتے. ہماری اسمبلی کے اگر فیصلے ہوتے تو ہم سب کے سب محروم ہو جاتے. یہ اسمبلی کے اگر فیصلے ہو جاتے نا تو سارے کے سارے محروم ہو جاتے، لیکن یہ سارے کے سارے. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب میرے پاس آ جاؤ گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آؤ گے تو خیر لے کر کے آ جاؤ گے. نماز خیر ہے، روزہ خیر ہے، زکوٰۃ خیر ہے، حج خیر ہے، یہ خیر ہی خیر ہے. اور جو بھیجنے والا ہے وہ خیر الرازقین ہے. سبحان اللہ. جو بھیجنے والا ہے وہ خیر الرازقین ہے. آپ نے غور کیا نہیں کیا؟ بھیجنے والا خیر الرازقین، لانے والے جبریل خیر الملائکہ. جس محمد پر لائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیر الانبیاء، خیر الرسول. جس رات کے اندر لائے وہ خیر اللیالی، جس مہینے میں لائے وہ خیر الشہور. جس شہر کے اندر شروع ہو جائے وہ خیر البلاد، جس شہر میں آ جائیں وہ خیر البلاد. اور جس سینے کے اندر وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جس امت کو یہ مل گیا ہے، یہ امت اللہ آپ کا بھلا کرے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہ ہوگا جو خیر لے کر کے جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر خیر اور بھلائی، قرآن سب سے بڑا خیر ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے نا تو ان سب کے اندر جو بھلائی آ گئی نا، خیریت آ گئی. خیر بھلے کو اور افضل کو، بہتر کو، قیمتی چیز کو کہتے ہیں. ان سب کے اندر راتوں کے اندر خوبی آ گئی، راتوں کی قدر قیمت بڑھ گئی. شب قدر کی وہ اس کی وجہ سے بڑھ گئی کہ یہ قرآن چونکہ لوح محفوظ سے اس رات کے اندر نازل ہوا. اور مہینے کو، رمضان کے مہینے کو بھی اگر خیریت مل گئی وہ اسی کی وجہ سے مل گئی. اور مکے کو اگر خیریت مل گئی وہ اسی کی وجہ سے مل گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کو جو خیریت مل گئی ہے کہ تمام انبیاء سے بہتر ہے وہ اسی کی وجہ سے مل گئی ہے. اسی کی وجہ سے امت کو جو خیریت مل گئی اسی کی وجہ سے. اندازہ کرو جب اس کی خیریت اور اس کا بھلا ہونا راتوں کے اندر متعدی ہے، راتوں کے اندر اثر انداز ہے. رات کو یہ قرآن بھلا بنا دیتا ہے، مہینے کو بھلا بنا دیتا ہے، مکے کو بھلا سب سے بنا دیتا ہے، بہتر بنا دیتا ہے، مدینہ کو بھلا بنا دیتا ہے، حافظ صاحب کو کالے کو اس کو بھی بھلا بنا دیتا ہے، پڑھانے والے کو بھی وہ خیر سب سے بہتر ہی ہوگا. تو
تو کیا خیال ہے آپ کے جب آپ کی زبانوں پر یہ ہوگی، جب آپ کی زبانوں پر آپ کی زبان اس کو تلاوت کریں گے، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوگا اور جب آپ کے گھر کے اندر بھی موجود ہوگا، مرد اور عورتیں اس کو پڑھیں گے، تو پھر وہ خیر کے ہی نہیں ہوں گے تو سب سے زیادہ دنیا کے اندر قیمتی لوگ وہی ہوں گے۔ یہ خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ پاک نے جب قرآن پاک آسمان و زمین کی اب تک پیدائش نہیں ہوئی تھی، 1000 سال پہلے، 1000 سال آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک نے خود اس کی تلاوت کی، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی، سب کو سبحان اللہ۔ اللہ نے جب اس کی تلاوت کی، انسان تو اب تک پیدا ہی نہیں ہے، فرشتے پیدا تھے، جنات بھی ہماری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے پیدا تھے، جنات سے پہلے فرشتے پیدا تھے، جنات بعد میں پیدا ہو گئے۔ اب جب جنات نے تلاوت تو مولوی منظور کی نہیں تھی، وہ تلاوت کسی پنجابی منڈیا کی بھی تلاوت نہیں تھی، کسی سندھی قاری صاحب کی تلاوت بھی نہیں تھی، وہ جو تلاوت تھی وہ قرات تھی، اللہ تعالیٰ کی قرات تھی۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ پڑھ رہا ہے، تو فرشتوں نے جب سنا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، اس امت کا کیا کہنا، اس امت کا کیا کہنا کہ جس امت پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور وہ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، ان زبانوں کا کیا کہنا جو زبان اس کی تلاوت کریں گے۔ ان زبانوں کو کیا، آپ کی مرضی ہے، انگور لے کر کے آپ انگور سے شراب بھی بنا سکتے، انگور سے آپ شربت بھی بنا سکتے، انگور کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں، آپ سمجھیں، گندم کو پیس کر کے آپ اس سے روٹی بھی بنا سکتے، ڈبل روٹی بھی بنا سکتے، کئی آئٹم، لیکن گندم کا شراب بھی بنتا ہے، ایران کے اندر گندم کا شراب بکتا ہے، گندم کی شراب بھی بنا لیتے ہیں۔ تو چیز تو کیا ہے، یعنی گندم ہے اس کو جائز طریقے سے استعمال کرو، اس سے شراب بناؤ، انگور کو جائز طریقے سے استعمال کرو اور انگور سے شراب بھی بناؤ، آپ کی مرضی ہے۔ پیسے صحیح استعمال کرو اور اس کو جوئے میں لگاؤ، پیسے کو صحیح استعمال کرو، اس کو آپ کس کے اندر لگا دو، سود کے اندر لگا دو، آپ کی مرضی ہے، لگا سکتے ہیں۔ یہی حال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کی یہ جو زبان ہے، آپ کی یہ جو زبان ہے، اس زبان کو آپ گندی بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو قیمتی بھی بنا سکتے ہیں۔ اور ان نگاہوں سے ٹیلی ویژن دیکھیں تو آنکھیں تو آپ کی آنکھیں آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن آنکھیں لعنتی ہوں گے۔ جب ننگی تصویریں دیکھیں گے، آپ صرف نہیں دیکھتے، مولوی صاحب بھی تو دیکھتا ہے، تبلیغی بھی دیکھتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ انگور سے آپ شراب بنائیں تو آپ نے تو مسئلہ خراب کر دیا، اور اسی انگور سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ اس کو جائز طریقے سے استعمال کریں۔ زبان ہے آپ کی، اس زبان کو آپ کلمے میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، قرآن کی تلاوت کے اندر اس کو لگائیں، آپ کی زبان بڑی قیمت ہوئی ہوگی۔ اس لیے فرشتے کہتے طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، ان زبانوں کا کیا کہنا جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے۔ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، ان زبانوں کا کیا۔ اور اس سے گانا گائیں، آپ اسی سے آپ غیبت بھی کریں، اس سے آپ گانا بھی گائیں، اس سے غیبت کریں۔ زبان تو آپ کی بلوچ کی زبان ہوگی، سندھی کی زبان ہوگی کسی مسلمان کی زبان ہوگی، لیکن اتنی پلیت ہوگی جس کی پلیتی کا انداز آپ کو نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ نے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ بس ایک کہنے لگے کہ آدمی جس حصے سے گند کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، جس حصے سے گند کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، تو اس حصے نے، انسان کے مقد نے یہ کہا، مقد نے زبان سے کہا کہ تم سے میں اچھا ہوں۔ زبان نے کہا کہ آپ مجھ سے کس طرح اچھے ہیں، آپ مجھ سے کس طرح اچھے ہیں، آپ سے تو گند نکلتا ہے، آپ تو پاخانہ کرتے ہیں۔ تو پچھلے ہوئے حصے نے یہ کہا، یہ شیخ الاسلام ابن قیم کی بات بتا، اس نے کہا کہ پھر بھی مجھ سے گند نکلتا ہے، لیکن استنجا سے دھونے سے میں پاک ہو جاتا ہوں، لیکن تو علماء کی غیبت کرتا ہے، تو گالیاں بھی دیتا ہے، تو اللہ والوں کو، بزرگان دین اولیاء اللہ کی غیبت کرتا ہے، تو اتنا پلیت ہے کہ تجھے صاف کرنا مشکل ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جہاں سے گند نکلتا ہے اس نے کیسے جواب دیا، کہا کہ تجھ سے تو 1000 مرتبہ یہ ہے کہ تجھ سے تو 1000 مرتبہ میں اچھا ہوں، اور تجھ سے یہ کہ غیبت ہوں، اور تجھ سے لوگوں کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ لوگوں کو گالی گلوچ بھی ہو، لیکن تجھ سے قرآن کی تلاوت نہ ہو، تو کون سی پاک ہے۔ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، ان زبانوں کا کیا کہنا، تتکلم بھذا، جو اس کی یہ کہ تلاوت کریں گے۔
قرآن پاک کی تلاوت۔ غرض یہ ہے کہ کائنات کے اندر بھلائی کی ایک ہی چیز ہے جو محمد لے کر کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ قیامت تک یہ جو خیریتوں کا سلسلہ، بھلائیوں کا اور فضیلتوں کا سلسلہ چلا کہ جبریل کو اللہ نے منتخب کیا خیر المناقب، محمد رسول اللہ کو کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ محمد رسول اللہ خیر الانبیاء، خیر الرسول بن گیا، مکہ خیر البلاد بن گیا، مدینہ خیر البلاد بن گیا، رمضان یہ خیر الشہور ہو گیا، شب قدر لیلۃ القدر خیر اللیالی ہو گیا، امت خیر امت اخرجت للناس تامرون، اور حافظ صاحب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رمضان خیر الشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن آپ آؤ گے تو سب سے بڑا خیر یہ ہے، اگر یہ لے کر کے جائیں گے اور اس کے مطابق میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے تو پھر یہ کہ آپ کو جنت ملے گی۔ اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فی صورت الجنت، جنت کی صورت میں آپ کو ملے گی۔ اور اگر آپ برائی لے کر کے جائیں گے تو ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ فی صورت النار، جہنم کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ آپ کی مرضی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن تو خیر ہی خیر ہے، قرآن تو خیر ہی خیر ہے، لیکن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جب اس کا نزول ہو گیا، اس رات کے اندر یہ رات اتنی قیمتی بن گئی، یہ رات اتنی قیمتی بن گئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر، اور 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں۔ اگر کسی کو شب قدر مل گئی، لیلۃ القدر مل گئی اور اس نے عبادت کر لیا اس میں، تو پھر فرماتے ہیں کہ گویا کہ 83 سال اس نے عبادت کی۔ اور حدیث میں فرمایا کہ من حرم لا یحرم خیرہ الا محروم، شب قدر کی رمضان کے اندر آخری راتوں میں 27، 21 یا 23 یا 25 یا 27 ٹکے کے لوگ ہوتے، کہتے مولوی صاحب کس کا 27؟ سعودیہ میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 27 ہے، ہمارے ہاں 26 ہے، ان کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 28 ہے، تو ہمارے ہاں 27 ہے۔ کس کا 27 معتبر ہوگا؟ بڑے بڑے پروفیسر حضرات اور بڑے بڑے دانش مند اور عقل مند، تھوکتا ہوں تیری عقل پہ، سمجھے؟ میرے رب کے ہاں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے نمازوں کے سعودی والوں کے وقت الگ ہے، نمازوں کے وہ اپنے اوقات، سورج چاند کا نظام وہاں 4 گھنٹے 2 گھنٹے ہم سے پیچھے، امریکہ والوں کا الگ ہے، برطانیہ والوں کا الگ ہے، سورج کا یہ رفتار چلتا ہے، راتیں اب اس وقت آپ کے ہاں دن ہے اور برطانیہ کے اندر اللہ آپ کو بلا کر رات ہے، امریکہ کے اندر رات ہے۔ تو فرماتے کہ جیسے آپ کے نمازوں کے اوقات الگ ہے، جیسے نمازوں کے آپ کے اوقات الگ ہے، جس طرح آپ کی راتیں الگ ہیں، دن آپ کے الگ ہے، اس طرح ہر علاقے کا وہ اپنی دانش اور اپنے قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کا، ہر علاقے کا شب قدر لیلۃ القدر بھی الگ ہے۔ اس میں تو کوئی بکواس کر بھی نہیں رہا۔ جب کہتے ہیں کہ پیدائش آپ کی رات کو ہوئی یا دن کو ہوئی، تو کہتے ہیں کہ رات کو ہوئی، سعودی والا رات کو ہوئی یا پاکستان والی رات سے ہوئی، امریکہ والی رات میں تیری پیدائش ہوئی یا پاکستان والی رات میں، برطانیہ والی رات میں تیری پیدائش ہوئی، یا یہ کہ بکواس فضول قسم کی باتیں کر رہے۔ اللہ نے اپنے خزانوں کو ہر علاقے کے اعتبار سے، ان کے خزانے وہاں کے رات الگ اور وہاں کے دن الگ ہیں، شب قدر اسی اعتبار سے ہوگا۔ لیکن مولویوں کا اختلاف ہو گیا، جی مولویوں کا اختلاف ہو گیا، کوئی کہتے پورے رمضان میں، کوئی کہتے کہ شب قدر پورے کے سال میں ہے، کوئی کہتے کہ شب قدر آخری عشرہ کے اندر ہے، اور پھر آخری عشرے کے اندر 21، 23، 25، 27، 29، کس میں ہم تلاش کریں؟ ہم کہاں اس کو تلاش کریں؟ یہ بہانے ہیں، یہ بہانے ہیں۔ میں جامع فاروقیہ میں تقریباً 28 سال 30 سال میں امام رہا ہوں، میں نے کلین شیو لوگوں کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کلین شیو لوگ، یکم رمضان سے وہ ظالم کے بچے سوتے ہی نہیں رات کو، بخدا مقتدی تو تھے میرے، لیکن امام صاحب نالائق اور مقتدیوں کا کیا کہنا، خدا کا دین ہے کہ خدا جس کو دے دے۔ یہ بڑے بڑے مولویوں کو بھی یہ نصیب یہ سعادت حاصل نہیں۔ یکم رمضان سے یہ کلین شیو پینٹ شینٹ والے لوگ، پتلون والے لوگ، یکم رمضان سے لے کر کے جب تک کہ شوال اور عید الفطر کی چاند کا اعلان نہ ہو، پوری راتیں یہ جاگیں، دن کو 2-3 گھنٹے آرام کرے نہیں کرے۔ کہنے لگے کہ مجھ سے ایک نے کہا
میں نے کہا ظالم کے بچے تو انسان ہے یا کیا ہے؟ وہ تو ایک نہیں تھے، کئی ساتھی تھے، میں جانتا تھا ان کو۔ میں نے کہا آپ انسان ہیں یا کیا ہے؟ آپ کو نیند نہیں آتی؟ کہنے لگے مولوی صاحب وہ آپ کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ رمضان پورے رمضان میں ایک رات ہے، پتہ نہیں پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں، اور کوئی کہتا ہے آخری عشرے میں، آخری عشرے میں پھر تاک راتوں میں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جفت راتوں کے اندر ہے، کوئی تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29۔ کہنے لگے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اول رمضان سے لے کر کے اپنے اوپر لازم کیا ہوا کہ کسی رات میں سونا ہمارے لیے حرام ہے، ہم پورے رمضان کو تمام راتوں کو جاگتے۔ تو مولوی صاحب بتا شب قدر جائے گی کہاں ہم سے؟ اور اس نے کہا تم لوگ مولوی اختلاف کرتے رہو اور دلائل پیش کرتے رہو آپس میں، آپ اختلاف کریں اور دلائل آپ پیش کرتے رہے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہم تو پورے رمضان میں کسی رات کو سوتے ہی نہیں ہے۔ جب سوتے ہی نہیں ہے تو یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر، یہ رات جائے گی کہاں ہم سے؟ ہم تو راتوں کو جاگتے ہیں۔ واہ واہ، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو مولوی صاحب کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ وہ نقطہ ہے کہ اس کی توفیق اللہ نے مولوی کو بھی نہیں دی، حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو بھی نہیں دی۔ یہ نقطہ، یہی نقطہ محمد کا تھا۔ واہ واہ، ایک داڑھی منڈے آدمی کو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کبھی پورے رمضان میں اپنے مسجد میں اعتکاف کیا، سب کو سبحان اللہ۔ پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، تیسرے میں بھی اعتکاف کیا اپنے امت کی آسانی کے لیے۔ امت کی آسانی کے لیے آپ نے پھر بتایا، آپ کو تو اس کا علم ہے، آپ کو شب قدر کا علم تھا امت کو بتانا، لیکن آپ نے امت روکا گیا۔ فرمایا خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین، میں باہر نکلا لیکن دو صحابی میرے شاگرد لڑ رہے تھے، دو مسلمان لڑ رہے تھے، میں نکلا تھا اپنے گھر سے، خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، کہ شب قدر آپ کو بتاؤں کہ کون سی رات ہے، میں بتانے کے لیے آیا، لیکن تمہارے اس لڑائی کا، مسلمانوں کی لڑائی کا یہ نحوست اور اس کا اثر یہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے یہ رات ہم سے اٹھائے نہیں، اس کی خبر اب مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کی زبان سے تو وہی بات نکلے گی کہ اوپر سے اجازت ہوگی نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی مرضی سے کچھ، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن رفع خبر ہوا، اب اس کی خبر آپ سے اٹھ گئی۔ اور حضرت کو ہر چیز، جو چیز نبی کو آ جائے وہ بتانے کیوں، نبی ہر چیز بتاتا نہیں ہے۔ شرعیات میں بعض خصوصی چیزیں ہوتی ہے کہ ہر ایک کو بتانے وہ پھٹ جائیں گے لوگ، جیسے کہ ہمارے بڑے بڑے حضرات ہوتے ہیں نا، جو اصل ملک کو جب لوٹنے کی باتیں وہ صرف انہی کو معلوم ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں۔ حرام خوری کتنی کرنی ہے کہ ہم ملک کو، اللہ آپ کو بھلا کرے، خاص اپنی باتیں، لیکن وہ بارگاہ الہی کی کچھ خاص باتیں پیارے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح نہیں ہے ہماری ان حرام خوروں کی طرح، آپ کو باقاعدہ یہ بات آپ کو بتا دی، بتانے کی ہے، یہ بات آپ کو بتا دی، بتانے کی نہیں ہے، یہ بات آپ کو بتا دی، بتانے کی ہے۔ صحابہ بھی اسی طرح، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عین من العلم، میں نے دو بڑے برتن علم کے بھر کر کے اشارہ کیا کہ دو قسم کے علم میں نے حاصل کیے، اما احدہما فبسستہ، ایک علم ہم لوگوں کو بتاتے، لیکن بعض اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ پھٹیں گے، لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اما احدہما فبسستہ، یہ بخاری کے حدیث سنا رہا ہوں، واما الاخر، اگر دوسرے فلو بسستہ، اگر اس کو ہم تمہارے سامنے ظاہر کریں، اگر اس کو آپ کے سامنے ظاہر کریں تو پھر فرماتے کہ لقطع ھذا البلعوم، میرے گردن کو کاٹا جائے گا، میں نہیں بتاتا۔ میرے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کبھی یہ لگتا تو صوفی ہے، یہ بہت بڑا صوفی ہے، لیکن پرلے درجے کا حرام خور منافق ہے، نبی نے ہمیں بتایا۔ یہ لگتا کہ صوفی ہے لیکن پکا منافق ہے، پکا کافر ہے، کافروں سے بھی اگلے والے کافر ہے۔ تو کچھ چیزیں فساد سے بچنے کے لیے کہ امت کے اندر آگ نہ پھیلے، امت کے اندر یہ کہ آگ نہ بھڑکے، تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ہم چھپاتے۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ خرج تو میں نکلا لاخبرکم بلیلۃ القدر، شب قدر آپ کو بتا دوں، فتلاحى رجلان من المسلمین، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، فرفعت وعسى ان یکون خیرا لکم،
اب اللہ نے یہ آپ کو بھلا دی، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ہے رمضان میں فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، آخری عشرہ کے اندر اس کو تلاش کرو، اور آخری عشرہ کے اندر خصوصی طور پر پھر فرمایا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس میں طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ اس لیے آج 18 ہے، کل 19 ہے، پرسوں اتوار کو 20 ہے، 20 اب 20 میں ساتھی 20 تاریخ کو ساتھی یہ کر لیں کہ عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے، عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آپ جائیں گے۔ اگر اعتکاف کی خدا کسی کو توفیق دے دے، اگر اللہ توفیق دے دے، اس کا احسان صرف اپنے گھر والوں پر نہیں ہوگا، اس کا احسان صرف اپنی ذات پر نہیں ہوگا، اس کا احسان پوری امت مسلمہ پر، خاص طور پر وہ علاقے والے لوگوں پر ہوگا۔ اب میری مسجد ہے، محلے والے ہم دبا دبا کر کے کھا رہے ہیں، لیکن یہاں کوئی اگر اعتکاف میں مسجد میں ایک آدمی بھی نہیں ہوگا نا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا ہم سب کا۔ اور اگر اعتکاف میں 5 آدمی ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، جتنے بھی ہیں، ماشاءاللہ شہر کے اندر مساجد میں باقاعدہ اس کا انتظام بھی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام۔ ہمارے بھی 15-20 بندے ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں جو، لیکن یہ کہ ہم لوگ وہ انتظامات، اب یہ ہے کہ طلبہ ہیں، پرسوں یہ سلسلہ جو آج تو ویسے چھٹی ہے، کم از کم 1000 سے زائد علماء یہاں پر پڑھ رہے ہیں، پرسوں ان کا ختم ہوگا، پرسوں ختم قرآن تراویح کی بھی ختم ہے اور ان کا سبق بھی ختم ہے تو یہ چلے جائیں گے۔ پھر یہ کہ 15-20 ایک مہینے تک یہ مدرسہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہ ویرانی لگے گا، آپ کو ہوں گے 15-20 بندے اس میں ہوں گے، 100-150 بندے ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے 15-20 دن کے بعد پھر سلسلہ ہوگا، 1500-2000 بندے وہ پھر آ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں وہ انتظام نہیں ہے، ہمارے ہاں اللہ آپ کو بھلا کر وہ انتظام کا محقو نہیں ہے۔ ساتھی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا انتظام اپنے کھانے پینے کا خود کرتے ہیں۔ پھر آپ کے لیے اتنا بھی یہ بھی تو آسان ہے کہ اتنی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اگر کوئی گھر سے کھانا کھانے والا لانے والا نہیں ہے تو آپ یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو ٹیلی فون کا بھی سلسلہ ہے، جی کھانا تیار ہو گیا، تیار ہو جا کر کے لے کر کے یہاں آ جاؤ، ادھر ہی کھاؤ اس کو، اور پھر آپ اپنے برتن یہ ہے کہ وہ لے جائیں گے، ان کو پہنچا دو۔ اور اگر یہ ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں جلدی میں، اور اگر وہاں گئے 2 منٹ آپ کو لگا کہ کھانا تیار نہیں ہے، 5 منٹ تو ذکر و اذکار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ لگا دیں، ذکر و اذکار کریں، اور وہاں کھانا تیار ہو گیا، جلدی کھا کر کے آپ واپس آ جائیں۔ اس کی اجازت، یہ تو چونکہ آپ کی ضرورت ہے، کھانے کے بغیر کیسے سلسلہ ہوگا؟ آدمی زندہ تو نہیں رہ سکتا، کھانے پینے کی اس کی تو اجازت دی ہے۔ سحری کے ٹائم پہ آپ جائیں اپنا کھانا لے کر کے آ جائیں، افطاری کے ٹائم پہ آپ جا کر کے اپنا کھانا لے کر کے آ جائیں، یا وہیں پر فوراً افطار کر کے وہاں سحری کر کے فوراً یہ کہ آپ مسجد کو آ جائیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہاں جب آدمی بیٹھ جائے گا نا، کھانے کے لیے بیٹھ جائے گا تو پھر یہ کہ گپ شپ بھی لگائے گا، وہ گپ شپ بھی اس کا، اس لیے اس کا اعتکاف اس سے فاسد ہو سکتا ہے۔ کھانا اٹھا کر کے لا کر کے یہاں پر، اور اس کی بھی کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، اس کے اپنے کھانے کے لیے کوئی لانے والا نہیں ہے، اور قضاء حاجت کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر غسل واجب ہو گیا تو اس کے لیے جا کر کے کریں۔ عام غسل جو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے نہ جائے آدمی، نہیں۔ معتکف رات کو سگریٹ کے لیے بھی نہیں، پان کے لیے بھی نہ جائے، سگریٹ کے لیے۔ لیکن سگریٹ چونکہ ایک عظیم چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، سگریٹ اور تمباکو نوشی یہ بہت قیمتی چیز ہے، تو میں ساتھیوں کو اس کے لیے بہترین نسخہ بتاتا ہوں۔ نسخہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جاتے وقت جب آپ قضاء حاجت کی اجازت ہے، آدمی کو چھوٹے پیشاب کی بھی اجازت ہے، بڑے پیشاب کی بھی اجازت ہے، اس کو اعتکاف والا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر سگریٹ کا وہ عادی ہے، دن کو تو ویسے ہی روزہ ہے، اور اگر سگریٹ کا وہ عادی ہے تو سگریٹ کے لیے پھر وہ یہ کرے، جب گند پہ پخانے پر بیٹھا ہوں وہیں سگریٹ پیتا رہے، جب بیٹھا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگیں کہ سگریٹ کتنی قیمتی چیز ہے، کہ مفتی جو ہے نا معتکف کو کھانے کے لیے جانے کی بھی اجازت دیں گے، پینے کے لیے بھی اجازت دے دیں گے، اپنے سحری اور افطاری کا کھانا لانے کے لیے بھی اجازت دے دیں گے، قضاء حاجت کے لیے بھی اجازت دے دیں گے، چھوٹے پیشاب کے لیے بھی اجازت دے دیں گے، لیکن سگریٹ پینے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور سگریٹ پینے کے لیے میں نے اپنے ساتھیوں کے لیے ایک آسانی، بہترین قسم کا پیکج، بہترین ترتیب کہ آدمی جب یہ ہے کہ وہاں باتھ روم میں جا کر کے بیٹھ جائے، بس دھواں نکالے، دونوں طرف سے دھواں چلتے رہیں گے۔
اس سے آپ اندازہ کریں کہ سگریٹ کتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. بس وہ یہی ہے کہ قضاء حاجت پہ بیٹھ جائے. بس پھر یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے جتنا وہ سگریٹ پی لے، وہاں پر جب قضاء حاجت پہ بیٹھا ہوا پیتا رہے. اللہ اکبر. اور لڑائی کی نحوست کتنی ہوتی ہے. خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فطلع رجلان من المسلمین. آپ کی لڑائی کی وجہ سے امت اس سے محروم ہو گئی. اس لیے جن لوگوں کی دشمنیاں ہے، رمضان میں اپنی ان دشمنیوں کو ختم کر لیں. رمضان میں ان دشمنیوں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کا آپ کو واسطہ ہے. یہ مہینہ مبارک ہے، اس کے تقدس کا خیال کر کے اپنی چھوٹی موٹی غلطیاں، اپنی چھوٹی موٹی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اختلافات، ان کو ختم کر لیں. لڑائی کی نحوست اس طرح ہو گئی کہ پوری امت جو ہے نا اس شب قدر سے ہے کہ محروم ہو گئی. لیکن یہ فرمایا کہ نبی نے ہے آخری عشرے میں، اور فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو. اور پھر اس میں روایتوں میں خاص طور پر 21، 23، 25، 27 ان راتوں کے اندر یہ کہ آپ اہتمام کریں. جب مسجد میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اعتکاف مسنون کی یہ کہ طاقت دے دیں، سعادت اللہ اس کو اگر نصیب فرمائے، تو اعتکاف مسنون 10 دن کے اعتکاف میں وہ مسجد میں بیٹھ جائے. اور اگر بھائی نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جو اعتکاف مسنون میں جو لوگ بیٹھے ہوئے، جو لوگ اعتکاف مسنون میں بیٹھے ہوئے، وہ تو ان کا احسان مجھ پر بھی ہے، آپ پر بھی احسان ہے، اور پوری امت پر ان کا احسان ہے. لیکن جو آدمی، میں نالائق آدمی ہوں، میری مصروفیات ہیں، میں 10 دن اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، تو یہ کر لے کہ 24 گھنٹوں میں آپ اللہ کے لیے 2 گھنٹے فارغ کر دیں، 3 گھنٹے فارغ کر دیں، 4 گھنٹے آپ نے سبزی منڈی میں بھی جانا ہے، آپ کو نوکری میں بھی جانا ہے، آپ کی دیگر مصروفیات بھی ہے. کوشش کر لے ساتھی کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ فارغ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ مسجد میں آ جائیں. مسجد میں آ کر کے یہ نیت کر لے کہ پروردگار میں ہوں تو اس قسم کا نالائق، بندے تو تیرے یہ ہے، بندے تو آپ کے یہ ہے کہ جو بندے 10 دن رات دن مکمل اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، میں کوتا ہوں، میری کمزوریاں ہیں اللہ، میں نہیں آ سکتا، لیکن اللہ یہ 2 گھنٹے میرے، 3 گھنٹے اپنے لیے اعتکاف نفلی اس کو کہتے ہیں، یہ میرے 2 گھنٹے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ 3 گھنٹے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور اس میں آپ مسجد میں نفلیں بھی پڑھیں، مسجد میں ذکر و اذکار بھی کر لیں، اور اس کو سامنے بھی رکھیں، اور یہ تصور کر لیں کہ یہ کسی قومی اسمبلی سے یہ آئی ہوئی بھی نہیں ہے، صوبائی اسمبلی کی بھی نہیں ہے، یہ حرام خوروں نے بھیجا بھی نہیں ہے، یہ اس اللہ کا تنزیل من رب العالمین، آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے. یہ میرے رب کی کتاب ہے. اپنی آنکھیں بھی برکت والی بنا دو، اپنے دل کو بھی برکت والی بنا دو، اپنے دل و دماغ کو بھی برکت والی بنا دو. ھذا کتاب انزلنا مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے. آنکھوں میں اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، زبانوں میں اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، دل و دماغ میں اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، سینوں میں بھی اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، گلی کوچوں کے اندر اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، اور پورے علاقے کے اندر، تحصیل میں، ضلع میں، آسمان و زمین میں اس کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں، اور نہ ماننے کی صورت میں اس کی لعنتیں بھی منتقل ہوتی ہیں. نہ ماننے کی صورت میں اس کی لعنتیں بھی منتقل ہوتی ہیں، نہ ماننے کی صورت میں اس کے باغی بننے کی صورت میں پھر یہ کہ اللہ کا اس کے پھٹکار وہ بھی منتقل ہوتی ہیں، اور نہ ماننے کی صورت میں جہنم میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. خود بخود یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے مجھے چھوڑا نہیں، آپ میرا باغی بن گئے. کیا جواب ہوگا آپ کے پاس، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اے پٹھانا، اے بلوچ صاحب، اگر آپ سے پوچھیں کہ ٹیلی ویژن کو کتنا وقت دیا، قرآن کو کتنا وقت دیا، کون سا شرم والا آدمی ہے، کیا جواب کیا دے گا؟ آپ تو خود خراب ہو گئے، انگریز نے آپ کو خراب کر دیا، لیکن آپ نے مولوی کو بھی ٹچ موبائل اٹھا کر کے دے دیا. اب مولوی صاحب کے ہاتھ سے بھی قرآن نکل گیا، مولوی صاحب کے ہاتھ سے بھی بخاری شریف نبی کے ارشادات اور فرامین نکل گئے. اب مولوی صاحب سردی میں یا گرمی میں وہ بھی اسی طریقے پر کر کے وہ بھی ٹچ موبائل دیکھتا رہتا ہے. اس ملک پر خدا کا عذاب کیوں نہیں آئے گا کہ بیٹھ بیٹھ کر کے گپ شپ لگائیں، بیٹھ بیٹھ کر کے گپ شپ لگائیں، غیبتیں کریں. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، نبی کی برکتیں ہوتی ہیں. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. میں خدا کا نبی ہوں، میں برکتیں بانٹنے کے لیے آیا ہوں سب کو. سبحان اللہ.
برکتیں، نبی کی ذات مقدس، نبی کی ذات برکت والی ذات ہوتی ہے۔ جو کتابیں آسمانوں سے لاتے ہیں وہ کتابیں بھی برکت والی ہوتی ہے، اور وہ جو بھیجنے والی ذات ہے وہ بھی برکت والی ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ برکت والی ذات ہے کہ ساری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، جس نے کتاب بھیجی وہ برکت والی، جس کی قبضہ قدرت میں پوری کائنات وہ اللہ برکت والی، جن نبیوں کو وہ بھیجتا ہے وہ نبی بھی برکت والے، اور کتاب بھی وہذا کتاب انزلناہ مبارک برکت والے، اور رمضان بھی برکت والے۔ اللہ کے بندوں ان برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر لو۔ اللہ کے بندوں نبی کی پیروی کر کے، نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے، نبی کی طریقے کو سینے سے لگا کر کے اس سے بھی برکتیں حاصل کرو۔ گھروں میں برکت، بیوی میں برکت، بچوں میں برکت، عمروں میں برکت، رزق میں برکت، ہر طرح سے سکون، برکت ہی برکت، برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ ورنہ مجھے معاف کیجئے گا، جن کو آپ سمجھتے نا کہ بڑے برکتیں ہوں گے، خدا کی قسم تمہارے سمجھ پہ بھی لعنت اور ان کے بڑے ہونے پہ بھی لعنت ہے تمہارے سمجھ کو۔ میں نے ان بڑوں کو دیکھا جب ہمارے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے، چونکہ میں تعویذی ملا ہوں، جن کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہے زندگی تو ان کی ہے، زندگی تو ان کی ہے، زندگی ان کی ہے۔ یہ جو تو تمہارے بڑے ہیں، یہ جو تمہارے بڑے، یہ ڈمبک ڈمبک اندر سے یہ کھوکھلے، یہ اندر سے کھوکھلے جی۔ اس میں سرمایہ دار بھی آتا ہے، اس میں سیٹھ بھی آتا ہے، اس میں ڈی آئی جی بھی آتا ہے، اس میں ڈی سی صاحب بھی آتا ہے، اس میں جرنل بھی آتا ہے، اس میں برگیڈیئر بھی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ولی صاحب تعویذ دے دو، وہ کہتے ہیں پتر ہوا کیا تجھے، تو کیوں تعویذ لیتا ہے، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم تعویذ لیتے کہ بیوی سے لڑائی، بیوی جوتا مارتی ہے۔ آپ کے پاس اختیارات ہے نا، آپ کے پاس سب کچھ ہے، کر لے تو اپنے اختیارات، تو کر لے، تیرا ڈنڈا چلے گا دوسروں پر چلے گا، لیکن وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے کہ بیوی سے بھی تجھے ذلیل کرائے گی، وہ بیوی سے بھی تجھے ذلیل کرا دے۔ اور کہتے ہیں تعویذ دے دیں، ہم کہتے ہیں تعویذ تو درد سر کی بھی ہے، تعویذ بچے نہ ہونے کی بھی ہے، اور تعویذ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، رزق کا بھی ہے۔ تعویذ کا کس چیز کی تعویذ، کس چیز کی تعویذ، صاف بات بتا دے، صاف بات بتا دے، صاف بات بتا دے۔ میں نے کہا آپ مجھے تعویذ دے دو، میں آپ سے زیادہ دین کا باغی ہوں، اس لیے کہ تلاوت میرے گھر سے نکل گئی، قرات میرے گھر سے نکل گئی، قرآن کو میں نے بھی چھوڑ دیا۔ تو تیری تو ایک ہے جس سے تو پٹ جاتا ہے، ذلیل ہو چکا ہے، تو نے ملک کو ذلیل کیا ہے، میرے رب نے ایک بیوی کے ذریعے سے آپ کو ذلیل کر دیا ہے۔ تیری تو ایک ہے، تو ذلیل ہے، میری تو تین ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی تعویذ دے دیں، مجھے بھی تعویذ دے دیں کہ میں آپ سے زیادہ ذلیل ہوں، اس لیے کہ ہم مولویوں سے بھی قرآن کی تلاوت نکل گئی۔ میرے نبی فرماتے کہ ابو بکر، رات کو آپ کے گھر سے میں گزرا، آدھی رات کو، ابو بکر میں نے کہا کہ سنوں کہ آپ کا مشغلہ کیا ہے، مصروفیت کیا ہے؟ ابو بکر تیری تلاوت کے لیے میں محمد بھی ترس رہا ہوں، لیکن ابو بکر آپ کی آواز اونچی نہیں آ رہی تھی، آہستہ 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 آہستہ۔ آپ نے فرمایا کہ پیارے، میں جس کو سنانا چاہ رہا ہوں اور جس کی خوشنودی کے لیے راتوں کو تاریکیوں میں اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ آواز کو سنتا ہے، اس سے پست آواز کو بھی وہ سنتا ہے، جس کو میں راضی کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے میں اپنی آواز اونچی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ نہیں، ابو بکر اپنی آواز اونچی کر لے، ابو بکر آواز اونچی کر لے۔ آگے پھر محدث کہتا ہے کہ نبی نے اس کو جو کہا آواز اونچی اس لیے کر لے، وہ تو سنتا ہے، اس سے پست آواز کو بھی سنتا ہے، لیکن ابو بکر آواز تیری اونچی ہو تاکہ جنات کو اور فرشتوں کو بھی مزہ آ جائے جب تو تہجد میں پڑھتا ہے، تاکہ جنات اور فرشتوں کو، دیگر مخلوقات کو بھی مزہ آ جائے۔ اور عمر کے پاس گیا، کہا کہ عمر آپ کی، اب گھر سے میں قریب سے گزرا، ماشاءاللہ آپ کی وہ آواز اتنی اونچی، جہوری صوت آپ کی آواز، آپ تہجد میں قرآن تلاوت کر رہے تھے، عمر آپ کی بہت اونچی آواز، یہ کیوں؟ فرمائے اوخذ الوسنان واطرد الشیطان، اوخذ الوسنان، تیز آواز سے، اونچی آواز سے پڑھتا ہوں
تاکہ جو خراٹے لے کر کے سو رہے ان کو جگا دوں اور شیطان کو ذلیل کر کے بھگا دوں، شیطان کو ذلیل کر کے بھگا دوں اور خراٹے لینے والوں کو جگا دوں۔ فرمایا کہ عمر اپنی آواز تھوڑی سی پست کر لے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ اشعری ہے، کسی کا خیمہ کبھی سفر کے دوران کسی کا خیمہ ادھر لگا ہے، کسی کا خیمہ ادھر لگا ہے، مہاجر، انصار اور ہر قریش، بنو ہاشم اور اسی طرح یہ کہ اشعری، غیر اشعری، یہ عدنان، فلاں فلاں قبیلے، میں محمد اشعری لوگوں کے ان کے خیموں کو راتوں کو ان کے آوازیں جاتی ہیں، دوسرے لوگ بھی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور ان کی تلاوت، لیکن اشعریوں کی تلاوت سے مجھے پتہ ہوتا کہ یہ خیمہ کسی اشعری کا کہ جس سے پیاری آواز آ رہی ہے میرے بھائی۔ آگے تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ ہم سے بہت کچھ رہ گیا، لیکن ان دنوں کے اندر خاص طور پر اب آخری عشرہ پرسوں سے اعتکاف مسنون، اگر اللہ آپ کو موقع دے دے، بعض ہمارے اکابر اس قسم کے گزرے ہیں، مسجد حرام میں پوری زندگی اعتکاف میں بیٹھے، بعض اس قسم کے گزرے مسجد نبوی کے اندر پوری زندگی اعتکاف میں بیٹھے، اور انہوں نے اپنا نام رکھا جار اللہ۔ جار اللہ کا معنی اللہ کی پڑوسی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معتکف، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہاں بھی عبادت کروں، آپ بھی کریں، اللہ سب کو دیکھتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو اعتکاف میں آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کا پڑوسی ہے، وہ جار اللہ ہے، وہ اللہ کا پڑوسی ہے۔ پھر ایک آدمی باہر جنازے میں جاتا ہے، ایک آدمی کسی خاتون، کسی اماں جی کے، اس نے سودا لیے 10-12 کلو، میری اماں اس کو اٹھا نہیں سکتی، اور اس کو کوئی بندہ اپنے کندھے پر رکھ کر کے اس کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے، یہ بھی ثواب ہے، اور جنازے میں جانا یہ بھی ثواب ہے، جنازے کو کندھے دینا یہ بھی ثواب ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے آپ کسی اور غریب کی فریاد و رسی کے لیے جانا، کوئی بھی نیکی کام بھاگ دوڑ کرنا، یہ سارے ثواب ہے۔ فرمایا کہ معتکف یہ کام نہیں کر سکتا، معتکف جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتا، معتکف جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، معتکف قبر جا کر کے کھود نہیں سکتا، معتکف قبر میں قبرستان کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا، معتکف جنازوں میں بھی نہیں، معتکف اللہ آپ کو کسی کا وزن بھاری اٹھا کر کے وہ بھی نہیں لے جا سکتا۔ یہ جتنے باہر کی نیکیاں ہیں جو آزاد لوگ کر سکتے جو اعتکاف میں نہیں ہے، معتکف اعتکاف میں اللہ اعتکاف کا ثواب اس کو الگ دیتا ہے، وہ باہر کی جتنی بھی نیکیاں خدا ان کے لیے یہاں لکھ لیتا ہے۔ اللہ کے یہاں عجیب نظام ہے، عجیب اللہ کا نظام ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں نا فوجی ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، آرمی والے ہوتے ہیں، اسی طریقے پر ایف سی والے ہوتے ہیں اور دیگر محکموں کے مختلف ہوتے ہیں، جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا، ریٹائرڈ ہوتے ہیں، 60 سال میں 65 سال میں ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو حکومت ان کو پینشن دیتی ہے، جی پی فنڈ دیتی ہے، پینشن دیتی ہے، ماہانہ ان کو تنخواہ، اور حکومت کہتی ہے کہ میں غیرت مند قسم کی حکومت ہوں، میں غیرت قسم کی حکومت ہوں۔ جب یہ جوان تھا، صلاحیتوں کا مالک تھا، طاقتور تھا، تو اس کی جوانی ہم نے فوج میں لگا دی، اس کی جوانی پولیس میں کھپ گئی، اس کی جوانی آرمی میں گئی، اس کی جوانی ہمارے ڈی سی بن گیا، اس کی جوانی کمشنر بن گیا، اس کی جوانی ملک کے لیے خرچ۔ اب یہ بندہ ہو گیا بڈھا، اب یہ بڈھا ہو گیا، حکومت کہتی ہے ہمیں شرم آتی ہے، جب تک یہ زندہ ہے اور اس کی بیوہ زندہ ہے، جب تک یہ زندہ ہے اس کی بیوہ زندہ ہے، ہم اس کو پینشن کی رقم ماہانہ دیں گے، جی پی فنڈ بھی اس کو دے دیں گے، تاکہ اس کی ساری صلاحیت زندگی بھر جوانی میں ہمارے خرچ ہو۔ اب بڑھاپے میں ہم اس کو بے کس بے سہارا چھوڑ نہیں سکتے، تمہارے چور سارے۔ لیکن اب بات کو سن لو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ یہ بندہ جب ٹھیک تھا، یہ نابینا نہیں تھا، یہ بہرا نہیں تھا، یہ بڈھا نہیں تھا، یہ تندرست تھا، تو لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، لازم ہے کہ مسجد میں جا، پیدل جا مسجد میں، جماعت کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور جب تو اللہ کو روزہ رکھ سکتا ہے رکھ لے، جب تک تو بیمار نہیں ہے، جوان ہے، طاقتور ہے۔ لیکن کبھی اگر تو بڈھا ہو گیا اور یہ ہے کہ بسترے پہ پڑا ہوا تو اٹھ بھی نہیں سکتا، تو نابینا ہو گیا، مسجد جا بھی نہیں سکتا، تو بہرا ہو گیا، خطیب صاحب کی بات بھی نہیں سن سکتا، تو پاؤں سے لنگڑا ہو گیا، جا نہیں سکتا، تو فرماتے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے وہ بے غیرت حکومت ہے، میں غیرت مند ہوں، وہ سارے جوانی کے ثواب اس بڑھاپے میں آپ کو گھر پہ دے دوں گا۔ وہ ساری جوانی کے جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب کا ثواب بسترے پر، آپ بسترے پر اکیلے نماز پڑھیں گے، لیکن یہ کہ وہ جماعت والی نماز سے بڑھ کر کے آپ کو ثواب دے دوں گا۔
اس لیے ساتھی انوار اور برکات کا مہینہ ہے، خصوصی طور پر اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف مسنون کا اہتمام کریں۔ میں نے عرض کیا کہ پرسوں سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں، اور اگر سورج غروب ہو گیا 2 منٹ 3 منٹ آپ تاخیر سے گئے، اعتکاف مسنون آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر اعتکاف مسنون نہیں کر سکتے تو نفلی بھی کرے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شب قدر کو اگر حاصل کر لے، فرمایا کہ اس کی گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، پچھلے گناہ آئندہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے شب قدر آپ کو مل گیا تو 1000 مہینوں سے بہتر میرے نبی کو پریشانی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ امت کے لیے پریشان تھے اور صحابہ کو بھی پریشان ہو گئے۔ آپ نے دیکھا پچھلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ 950 برس تو اس نے تبلیغ کی، اور پھر قوم نے جب بات نہیں مانی قوم غرق ہو گئی۔ غرق ہونے کے بعد 150 برس اور زندہ رہے، سب کو سبحان اللہ، 150 برس، 950 برس وہ، اور اللہ کو 150 برس یہ ہو گئے، یہ 1100 سال۔ ان کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی، 1200 سال، 800 سال، 900 سال عمریں لمبی ہوتی تھی۔ اب ایک آدمی کا ذکر آ گیا کہ 1000 مہینہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ لڑتا رہا ہے، 1000 مہینہ وہ عبادت کرتے رہے، تو صحابہ نے تو ماتم کرنا شروع کیا۔ صحابہ تو پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں 60 سال کی ہوتی ہیں، 70-80 سال کی عمریں ہوتی ہیں، ہمیں کیا، ہمارا کیا ہوگا؟ وہ تو 900 برس، 1000 سال، 1200 سال، تو ہم وہاں تک کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ آیت اتر گئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اگر رمضان میں شب قدر کو پالو تو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پاکستانی بھوسا پیسہ بوری میں جمع کر کے دے دو، سمجھے؟ پاکستانی اللہ آپ کو بھلا کرے، میں آپ کو لاکھ روپے دیتا ہوں، میں پاکستانی آپ کو لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ امریکی صرف 500 ڈالر مجھے دے دیں، آپ یہ سودا نہیں کریں گے۔ وہ لاکھ پورا بنڈل ہوتا ہے لیکن بھوسا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی اس کی قیمت نہیں۔ افغانستان میں ہمارے ساتھی گئے، ناشتہ کر رہے ہیں، ہوٹل سے اٹھا، ناشتہ میں کتنا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ 90,000 کا ناشتہ آپ نے کیا۔ 90,000، 1.5 لاکھ افغانی کا ناشتہ ہوتا تھا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ناشتہ افغانی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ان کا 1 افغانی روپے آپ کے پاکستانی 5 روپے۔ یہ پیسہ آپ کا سارا اسی طرح ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کی مرضی ہے، ایک رات اگر آپ کو مل گئی، وہ ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی، وہ کائنات سے بھی 83 سال آپ کو مل گئے ایک رات۔ اس لیے ساتھ اہتمام کریں۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشر ہے، اس میں خصوصی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ملک کے لیے دعا کریں، عوام کے لیے دعا کریں، غزہ والوں کے لیے دعا کریں، فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، حرمین کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک حرمین کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ایمانی مراکز وہ ہے، وہاں بھی بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، سعودیہ کے اندر بے حیائی۔ آخر میں یہ ہوگا، آخر میں بخاری میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ آخر میں ایک کالا کلوٹا سا آئے گا، وہ کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کے بعد لوگ اس جگہ کی طواف کریں گے، پھر وہ جگہ بھی خداؤں کو بھلا دے گا، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ میں مکے کی بات کر رہا ہوں، مدینے کی روایت الگ ہے۔ پھر وہ جگہ بھی خداؤں کو بھلا دے گا، اور جب وہ جگہ ہم بھول جائیں گے کہ بیت اللہ کہاں پر تھا، جب وہ جگہ بھول جائیں گے تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ کائنات ڈنکا بجے گا، سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے حرمین کے لیے خصوصی دعا کریں، مسجد حرام کے لیے، مسجد نبوی کے لیے، مسجد قباء کے لیے، مسجد اقصی قبل اول کے لیے، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، سب کے لیے اس مہینے میں دعا کر لیں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا مجرم نہ بنائے، اپنا باغی نہ بنائے۔ رمضان کے انوار اور برکات سے پاک پروردگار مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شب قدر مل جائے، شب قدر کے لیے کوشش کریں۔ اور اگر آپ اعتکاف مسنون نہیں کر سکتے تب 1-2 گھنٹے اپنے نکال کر کے راتوں کو مسجد میں جا کر کے تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ پاک پروردگار ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حالت زار پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔